بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 6 ایام میں ہم نے ریڈیو پاکستان کے پسندیدہ ترین پروگرام حی علی الفلاح میں قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے عنوان کے تحت 23ویں پارے کی سورہ صافات کی آیات 143 تا 182 یعنی کل 40 آیات اور سورہ صاد کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ و کریمہ یعنی کل 45 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کی سماعت سے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ان آیات مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے وہ مختصراً یہ ہیں۔ آیات نمبر 143 تا 148 میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں بتایا گیا کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کا حتمی فیصلہ آنے سے قبل اپنی قوم کو ان کی بے اعتدالیوں کی بنا پر اللہ کے عذاب کے آنے کی خبر سنا کر ان سے نالاں ہو کر چلے گئے اور بحری سفر کے دوران مچھلی نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں اپنے شکم میں لے لیا، تو آپ کو احساس ہوا کہ مجھے سفر کے لیے اذن الہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور معذرت خواہانہ تسبیح پیش کی اور اللہ نے اسے قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ میرے نبی کو خشکی پر پہنچا دے۔ یہاں قرآن نے ہمیں خوبصورت پیغام دیا کہ بندہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، جب وہ صدق نیت سے اللہ کے کرم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس پر رب کی رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اس فرمان کے مطابق کہ واللہ یحب التوابین، ابھی بندہ اپنی بدعملی کی بدولت رب کے غضب و ناراضگی کا نشانہ بن رہا تھا، لیکن جوں ہی توبہ کی توفیق ہوئی اسے محبت الہیہ کی نعمت میسر آ گئی۔ انہی آیات میں بتا دیا گیا کہ جب قوم نے صدق کے دل سے اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کو اپنا شعار بنا لیا تو اللہ نے انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے متمتع کر دیا۔ گویا قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے بغیر امت مسلمہ کے لیے عزت و وقار اور شرف کی زندگی اور آخرت کی کامیابی ملنا ناممکن و محال ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے صدیوں سے من گھڑت عقائد کی بیخکنی کی گئی اور بتایا گیا کہ نہ تو فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی جنات اللہ کی وحدہ لا شریک سے کوئی رشتہ داری ہے، یہ سب اس کے بندے اور فرما بردار ہیں۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ کی اولاد قرار دینا اللہ پر بہتان باندھنا اور صریح جھوٹ بولنا ہے۔ اس بات کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی طرح سچا ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ما من شیء الا یسبح بحمدہ کے مطابق انسان و جنات کے علاوہ زمین و آسمانوں کی ہر مخلوق و ہر شے ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے میں مصروف ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک تمنا و آرزو کا ذکر فرما کر آرزوؤں کی دنیا میں جینے والوں کو عمل و عقیدے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ مشرکین مکہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو انبیاء کے ساتھ الہامی ہدایت کتب و صحف کی صورت میں عطا کی، مگر یہ اور ان کے آبا صدیوں سے جہالت و گمراہی میں مبتلا ہو کر انسانیت کو شرما دینے والوں کی صف اول کے لوگ بن چکے تھے۔ شرک کی غلاظت و نجاست اتنی زیادہ تھی کہ جس کے مقابلے میں دیگر جرائم کم حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی وہ یہ آرزو ضرور کرتے کہ کاش ان کے پاس بھی ہدایت ربانی ہوتی تو ہم اس زمین پر فرشتوں کو شرما دینے والے یعنی عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص ترین بندے ہوتے۔ بتایا گیا کہ جب اللہ نے ان پر کرم کی وہ بہار پہنچائی جو تاریخ انسانی کی بے مثل و لاسانی بہار تھی، کسی قوم کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو کلیم اللہ اور کسی کو روح اللہ ملا، مگر ان میں تو حبیب اللہ تشریف لائے۔
باقی سب کے سب تو مخصوص علاقوں اور مخصوص زمانوں تک محدود تھے، مگر ان میں آنے والے ساری مخلوقات کے پوری آباد زمین کے لوگوں اور ابد الآباد کے لیے نبی بن کر آئے۔ وہ آئے جو دین یسر لائے، دین کامل لائے، رحمت للعالمین بن کر آئے، سب کی کتابیں اور صحیفے تعریف کا شکار ہو جانے والے، مگر قرآن لا ریب، محفوظ، جامع، ہدایات کا مخزن اپنے نبی کا سب سے بڑا معجزہ بن کر اترا۔ اور ہوا یہ کہ پہلے تمنائیں کر رہے تھے، اور جب ملا تو منکر اور مذاق اڑانے والے اور رسول اللہ کو دل پگھلا دینے والی اذیتوں کے مرتکب بن گئے۔ فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہوں نے کفر کیا اور ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں اس کی سزا کیا ملنی ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے رسول علیہ السلام کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ باطل پر غلبہ اور نصرت و تائید ایزدی انہیں ہمیشہ میسر رہے گی۔ مشرکین و کفار کی مسلسل اظہار ثانیوں کی بنا پر خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے لشکر ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات موجودہ حالات کے تناظر میں یاد رکھنا از بس ضروری ہے کہ یہ سارے دعوے علم و عمل کے پیکر اہل ایمان کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں جو اس کے مصداقی نہ ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، لوگ عملی مومن ہوں پھر انہیں کوئی مٹا سکے؟ یہ خیال استو محال استو جنوں۔ فرمایا گیا کفر و شرک پر ڈٹے رہنا، نام نہاد مسلمان ہونا، اور پھر دلیری ایسا ہونا کہ نعرے لگانا کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ کر دکھائے۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی، آپ میری گرفت کے منتظر رہیں، ان سے لا تعلق ہو جائیں، انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اور عملاً ہجرت کے دوسرے سال ہی ان نافرمانوں کے سرکردہ لوگوں کے ناپاک جسموں کو ایک گڑھے میں ڈلوا کر انہیں مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اب بتاؤ، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا میں نے اسے سچا پا لیا، تم نے بھی کیا اپنے معبودوں کا وعدہ سچا پایا؟ فرمایا جب منکرین، متشددین، معاندین، مخاصمین، مخالفین، کافرین، منافقین، مشرکین، باطلین کے صحنوں میں عذاب الہی اترتا ہے تو پھر ان کی صبح بہت ہی بری ہوا کرتی ہے۔ سورہ الصافات کا تتمہ کتنا حسین و دلکش۔ فرمایا دنیا جو چاہے رب اولا ذوالجلال والاکرام کے متعلق کہتی پھرے، وہ ان سب کی واہی تباہی سے پاک، ملک و ملکوت کا مالک، وہ عزت و عظمت، ہیبت و قدرت، کبریائی و جبروت، لا ینام و لا یموت، سبو قدوس رب الملائکۃ والروح، کیسی کیسی شانوں والا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساتھ ہی فرمایا وسلام علی المرسلین، سارے رسول شانوں والے، ہر طرح کی اور ساری کی ساری تعریفیں اسی واحد و احد و صمد کے لیے جو تمام جہانوں کا روزی رساں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اجر کا پیمانہ خوب بھر بھر کے دیا جائے تو وہ اپنی مجلس کا آخری کلام یہی آخری 3 آیات کیا کرے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدائی 5 آیات میں قرآن کو ذکر فرما کر اس کتاب لا ریب کی جلالت شان سے آگاہ کر دیا۔ بہترین نصیحت درکار تو قرآن، زاد راہ کیا ہو تو قرآن، انسانی عظمت درکار ہے تو قرآن، ناموری کی طلب ہے تو قرآن،
مقصد حیات کا سراغ مطلوب ہے تو قرآن، ہر آخری اور اٹل بات درکار ہے تو قرآن، دنیا و آخرت کی سرفرازی کی طلب ہے تو قرآن، چہرے کا نور اور دل کا سرور مقصود ہے تو قرآن، غرضے کے گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، مسلمان بن کر جینا ہے تو قرآن، بس قرآن۔ فرمایا اس سے ہٹ کر کفر و شرک کے دل دادا جو ہیں وہ گمراہ ہیں، صریح گمراہی کا شکار ہیں۔ فرمایا گیا قرآن سے رشتہ منقطع کر کے اپنے آپ کو انسان تصور کرنے والے تاریخ انسانی کے اوراق کو پلٹ پلٹ کر بار بار دیکھیں کہ جن اقوام نے الہامی تعلیمات کی بجائے انسانی آئین و دساتیر کو رہنما بنایا، کیا پایا؟ دولت کے، نمود و نمائش کے، اختیار و طاقت کے، خواہشات و لذات کی دلدادگی کے، عیش و عشرت کے، عبادت و عقائد کے غلط سارے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی رحمان و رحیم، حی و قیوم، غفور و ودود، حنان و منان معبود کے دروازے پر جھک جاؤ، منزل مراد پا لوگے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن فہمی کے ذوق اور اس پر عمل کے شوق کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔